کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیے اور فرض کیا کہ آپ افغان عوام کی کوئی مدد کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ہیلپنگ افغان عوام. آپ اپنا وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا منہ کالا کر رہے ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا کہ یہی بات پہلے ہوئی تھی کرزئی کے زمانے میں. جب آپ کو یاد ہے کہ پاکستانی جب جاتے تھے کابل میں تو اپنے آپ کو انڈین کہہ کے بلاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بھی بالکل یہی چیز تھی کہ ہم افغان عوام کے بجائے طالبان سے ڈیل کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں جب افغان عوام کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ اس ملک میں ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو وہ اس طریقے سے خلاف ہو گئے سارے. حالانکہ افغانی اتنے بھی وہ نہیں، بڑے سیدھے قسم کے لوگ ہیں وہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیم چیز آپ دہرا رہے ہیں کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک گروپ کے ساتھ جس نے زبردستی افغان عوام پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ شر پسندوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ روکیں گے تو ان کا اپنا قبضہ ختم ہو جائے گا. ان کا قبضہ چلتا ہی اسی بندوق کے زور پہ ہے، جس میں ٹی ایل پی، جیسے کہ ابھی بڑے بڑے ماہرین میں لاسٹ ویک پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ قبول کیا، ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو آپ کی ٹی ایل پی تحریک طالبان پاکستان ہے اور تحریک طالبان افغانستان ہے، وہ ایک ہی آرگنائزیشن ہے، وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ کسی صورت میں ایک دوسرے کو ڈچ نہیں کریں گے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں. اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خیالات کی دنیا اور وشفل تھنکنگ پہ جو ہے وہ بیس کرتا ہے، اور یہی میس کی بنیادی وجہ ہے. بیرونی اگر اس پہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی جو نیا ایگریمنٹ ہوا اس کی بھی خبر آ رہی ہے کہ J-10C جو ہے وہ پاکستان نے اس کا کیا، وہاں پہ رافیل خریدے گئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی ایسے خطرات پاکستان کو لاحق ہیں؟ اور ہم اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وہ سطح آ چکی ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خطرے کا ڈنڈورا میں اس کو کہوں گا نا، یہ بار بار میں ڈاکومنٹس کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے حکمران کبھی سچ نہیں بولتے عوام کے سامنے. تو ان کے مرنے کے بعد یا ان کی ڈی سیٹڈ ہونے کے بعد ان کے اصل کرتوت اور اصل سٹیٹمنٹس باہر آتی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں جس آدمی نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا خطاب خود ہی دے دیا تھا ملک پہ زبردستی قبضہ کر کے اور فاطمہ جناح کے خلاف دھاندلی کر کے تو صدر بھی بن گیا تھا، اس کے بارے میں آپ امریکی ڈاکومنٹ پڑھ رہے ہیں کہ ہر امریکی ڈپلومیٹ جس کے ساتھ اس کی بات ہوئی اس نے یہ کہا کہ یہ ایوب خان انتہائی قابل ترین، ذہین ترین اور انتہائی کشش اٹریکٹیو قسم کا آدمی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ انڈیا سے بلا وجہ خوفزدہ ہے. یعنی جہاں پہ اس کو دلیر ہونا چاہیے وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو خوف ہے. اور ہم نے 1000 بار ہمارے ایک وہ چپراسی تو امریکہ میں ہوتا نہیں لیکن انہوں نے لوئسٹ رینکنگ آفیسر کا لفظ یوز کیا، اس سے لے کے تو پریزیڈنٹ تک شاید ہی کوئی آدمی بچا ہو جس نے ایوب خان کو پاس بٹھا کے تو یہ کہا ہو کہ ہم آپ کو لکھ کے گارنٹی دیں گے کہ انڈیا اگر آپ پہ حملہ کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. کبھی بھی. تو لیٹس سیٹل ڈاؤن آل دیز ایشوز. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ایوب خان کے اندر جو ایک خوف انبلٹ ہو گیا تھا انڈیا کا، اس کا جناب وہ جواب یہ دیتے تھے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جوائنٹ ڈیفنس ہو جائے، یعنی فوجیں کسی طرح کا فوجی ارینجمنٹ، بجائے اس کے کہ آپ ایک پروپوزل جو کنسٹرکٹیو نارمل پروپوزل ہے، یعنی یا ایک حد پہ جائیں گے کہ خوف جس طرح جنات سے خوف لگتا ہے
اور یا پھر یہ ہے کہ نہیں جی ہم بالکل فوج ہی ایک بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں جو پاکستان میں خصوصاً اس طرح کے ہمارے انفارچونیٹلی ملٹری اورینٹڈ قسم کی لیڈرشپ ہی رہی ہے موسٹ آف دا پاکستان، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے، یہ انسیکیورٹی، اور یہ ہمیشہ ڈنڈورا پیٹ کے کبھی امریکیوں سے پیسے مانگتے رہے، ان سے اسلحہ مانگتے رہے، کبھی انڈیا کا خوف دلا کے یورپین سے، کبھی سعودیوں سے پیسے لیتے رہے، اور بلا وجہ کام کو جو ہے وہ بھوکے مارا، اور اس کی جو ترقی کی ڈیولپمنٹ کی جو ڈیلے ہے کم از کم 70 سال کر دی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی پالیسی بھی بالکل ایک بہت ہی ان ریئلسٹک قسم کی اس پہ تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ جو اب ڈی کلاسیفائی ہوئے، اس میں انڈیا کو بھی پڑھ لیں آپ، کہ یہ سارا ریسیپروکل تھا دوسری طرف سے، کہ جواب میں انڈیا بھی کہتا نہیں جی ہمیں تو خطرہ ہے، یہ امریکی آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے خلاف یوز کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رہی ہے جو ملٹری مین جو ہے وہ چلاتے رہے، جس کی وجہ سے عوام ڈپرائیو ہو گئے، ان کی ترقی کا راستہ رک گیا۔ ہندوستان جو ہے وہ آپ ششی تھرور کو پڑھ کے دیکھیں، ہندوستان اگر 200 سال پہلے اتنا ترقی یافتہ ملک تھا، اور اس ہندوستان میں ظاہر ہے اس وقت پاکستان بھی تھا، تو 200 سال بعد آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اس سے 300 سال پیچھے ہیں۔ آپ کے آج بھی جو ہے وہ 40% لوگ غربت سے نیچے رہتے ہیں، اور آپ نے اتنے بلینز ڈالر جو ہیں امریکیوں کو اور دوسرے ملکوں کو اسلحہ خریدنے پہ، آپ کے پاس ٹائلٹس نہیں ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کے جو سڑکیں اور شاہراہیں ہیں وہ گندگی کے ڈھیر میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور اس کی طرف آپ کو نہ نظر جاتی ہے نہ اسمیل آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں ہم دنیا کو لیڈ کریں گے جی، اسلامی فوبیا ہو گیا، تو ملکوں میں یہ ہو گیا اور دوسرا تیسرا ہو گیا۔ رہا سوال وہ جو خاتون کا، دوسری آپ نے جو بات کی جنہوں نے خودکشی کی، یہ تو بہت بڑا تماچا ہے یہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے منہ پہ، کہ ان کو اگر کوئی شرم دلائے اور ان کے الفاظ اور ان کے ویڈیو ان کو رسیوں سے باندھ کے نا ایک جگہ پہ تو آگے بٹھا کے تو وہ سارے ویڈیو چلائے۔ وہ میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں کسی کو اسی طرح کا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اس کو باندھ کے نا تو ایک میوزک جو اس کو پسند نہیں ہے وہ چلایا جاتا ہے، تو وہ سارے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا علاج ہے کہ ان کے اپنے ویڈیو ان کو دکھائے جائیں کہ بھائی یہ ریاست مدینہ بننی تھی، یہاں پہ کتا بھوکا نہیں مرنا تھا، یہاں نے پتہ نہیں کیا ہونا تھا، تو یہاں تو یہ خاتون جو ہے بچیاں، اور یہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہے کہ ہم پاکستان میں کر کیا رہے ہیں، ہماری پالیسیز کیا ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاپولیشن پلاننگ یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس طرح کے غریب گھرانوں کے اندر چین آپ کا بہت بڑا آئیڈیل ہے، اس نے 20-30 سال تک اپنے ملک میں صرف 2 بچوں کی اجازت دی اور ایک پوری پلاننگ کی۔ ایون ہندوستان جیسے ملک میں اندرا گاندھی جیسی خاتون نے جو ہے وہ نسل بندی جیسے ڈراسٹک اقدام کیے۔ آپ مولویوں کے آگے لمبے لیٹے ہوئے ہیں، آپ انہیں زندہ رہنے اور سائنس کی کسی بات کو اس ملک کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے، تو وہاں پہ آپ ایسے اور اوپر سے ریاست مدینہ لے آ رہے ہیں۔ یہ بات ہے اس طرح۔ مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ دیکھیں جی یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں خان صاحب گزشتہ 3 سال سے، پہلا سوال تو آپ ان سے یہ کریں کہ 2021 کی جو تازہ ترین رپورٹیں ہیں آنے والی ہیں وہ ذرا اٹھا کے دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ہے وہ
سب سے زیادہ ڈنڈورا پوری دنیا میں اگر گزشتہ 3 سالوں میں کرپشن کا لفظ، کرپشن کے خلاف رولنگ ایلیٹ کے منہ سے نکلا تو پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ کرپشن وہیں پہ ہوئی ہے۔ اب اس کرپشن میں اضافہ آپ پرسنٹیج کے حساب سے کمپیئر کر کے دیکھیں، ایون ایتھوپیا جیسے ملک جو آپ سے 20 سال آگے نکل گئے، بنگلہ دیش کو دیکھیں، تو آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ فریب مسلسل کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، فریب مسلسل، کنٹینیو ڈیفراڈنگ پبلک۔ آپ جو ہے گزشتہ 70 سال سے اس میں کوئی وردی پہن کے آتا ہے، کوئی چوگا پہن کے آتا ہے، کوئی جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی ٹوپی پہن کے آتا ہے، وہاں تو ڈرامے ہو رہے ہیں سارے۔ جب تک آپ عوام کو عوام کے مسائل کی روشنی میں نہیں دیکھیں گے کہ یہ زندہ لوگ ہیں۔ اس پہ میں آپ کے ایک کالمسٹ ہیں بڑے مشہور، میں نے پڑھا تھا ان کا کالم غالباً دنیا میں، انہوں نے لکھا کہ ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 60% لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ ایک ادارے نے رپورٹ کی، سروے ہوا کہ 60% لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو بالکل ماشاءاللہ جو ہے وہ خوش ہیں، ہمارا کوئی پرابلم ہی نہیں۔ اور اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں 60% لوگ جو ہیں وہ ذہنی مریض ہیں، غربت، تنگ دستی اور مسائل کی وجہ سے۔ اب اس میں سے کون سی بات سچی ہے؟ میں تو دوسری کی طرف جاؤں گا، آپ 1000 رپورٹ لے آئیں وہ جو ہے جعلی قسم کی۔ تو بات یہ ہے کہ مسئلوں کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ حکمران طبقات جو رولنگ ایلیٹ دعوے کرتی ہے اس کا کوئی 20-25% تو ڈیلیور ہو۔ آپ نے جو ہے وہ 1,00,000 مکان بنانا تھا تو 10,000 تو بنے۔ یہ 2-4 لنگر خانے آپ نے کھول دیے جو پاکستان میں آلریڈی ہزاروں کی تعداد میں، اس سے بڑے بڑے لنگر پاکستان میں پرائیویٹ لوگ چلا رہے ہیں، مختلف شہروں میں پرائیویٹ، جن کی کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، جہاں پہ مسلسل کھانے پکتے ہیں، لنگر بنتے ہیں، لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، زیارتوں پہ چل رہے ہیں۔ یہ کیا ملک کو زیارت بنا رہے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ایک خاتون 3 بچوں کو تو لنگر خانے میں تو نہیں جا سکتی نا، وہاں پہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ضرورت ہے جس کو جا کے ریاست مدینہ سے ملایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو ہے یہ بہت بڑی چینج کی ضرورت ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے، اور بہت ہی فنڈامنٹل قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں عوام کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ ہو گیا ہے 70 سالوں میں، اور اس کو اب رکنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کا شکریہ۔ یہ کوشچن آ رہا ہے کہ آپ اپنی پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں کہ طالبان آپ طالبان کے آگے کیا سوال رکھتے ہیں؟ کیا ہم طالبان کے آگے سوال رکھتے ہیں کہ وہ اس ڈیورنڈ لائن کو جو بارڈر ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ وہ تو افغانی تو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے ٹی ٹی پی کا، ٹھیک ہے جی، ایک ہی چیز بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ بھائی جان ہم تو جو ٹی ٹی پی ہے وہ افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان پہ حملے نہیں کرے گی، اور ہم نے طالبان، دیکھیں اشور کرانا کیا ہوتا ہے؟ جو ٹی ٹی پی کے لوگ اس وقت افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، یہ ہونی چاہیے ڈیمانڈ۔ اگر ٹی ٹی پی والے جو لوگ ہیں وہ ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو پکڑ کے سزائیں دیں۔ کوشچن یہ ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، خواتین کی تعلیم بھی بند ہے، بارڈر کو بھی ریکگنائز نہیں کرتے، بارڈر پہ آپ نے فینسنگ بھی رکھوا رہے ہیں، مطلب اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایڈوکیسی کر رہے ہیں ان کی۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑا سیریس کرائسس ہے۔
اب ہم جو ہے وہ ہمارے میں امبیسڈر صاحب کو اپنے جو افغانستان میں ہوتے ہیں منصور صاحب ان کو سن رہا تھا جی کہ ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹلی انٹریکٹ کر لیں گے سارا کچھ کر لیں گے اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ جی اب وہاں پہ صرف ایک جماعت تو نہیں ہے افغانستان ہمارا طالبان سے پرابلم ہمارا افغانستان سے پرابلم کیا تھا کہ افغانستان کی سوائل پاکستان کے خلاف یوز ہوتی ہے آج انڈیا بھی یہی ان سے جو ہے مذاکرات کر رہا ہے کہ آپ کی سوائل ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں پہلے ان سے ایشورنسز تو لیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایشورنسز دلانے سے پہلے ہم اپنے لیے تو ایشورنسز لیں ٹی ٹی پی کیا کرے گی ٹی ٹی اگر افغان طالبان ہمارے ساتھ سیریس ہیں تو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہمارے والے کریں القاعدہ کی لیڈرشپ دنیا کے حوالے کریں جو بڑے دہشت گرد گروپ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ دنیا کے حوالے کریں آئی تھنک اور اس کے اوپر ہے اب داعش کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد نہیں لینی تو جب آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کیوں نہیں لیتے کیونکہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد لیں گے تو داعش کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن آ جائے گا کہ پائن یہ دیکھیں یہ تو امریکہ سے افغان طالبان مدد لے رہے ہیں یہ امریکہ سے مدد لے رہے ہیں داعش کو مار رہے ہیں تو لوگوں کو اکٹھا کریں گے کہ طالبان بھی وہی ہیں اور اس طرح ایک ماحول بنے گا اور طالبان جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ معاشرہ اکٹھا ہوئے گا کہ یہ بھی تو امریکہ سے آج پیسے لے رہے ہیں آج نہیں تو کل طالبان کو امریکہ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا تو امریکہ سے پیسے تو آنے افغانستان میں اور داعش نے ان کو لڑنا ہے ان کے ساتھ لیکن ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا کیونکہ ہم نے صرف باتوں کی حد تک ہی رکھنا ہے ان کو یا تو ہمیں بتایا جائے کہ جو ہم نے ریسنٹلی ایک تو ان کے ہم نے وہ کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی چھوڑے ادھر سے انہوں نے سیز فائر بھی ختم کر دیا اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو ڈائی ہارڈ پاکستانی ہیں فوجی ہیں جو جنہوں نے لڑائیاں کی ہیں جو سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے پاس کیا چوائس ہے گورنمنٹ کیوں ان کو لوگ تو ہمارے مرے اور گورنمنٹ ان کو معاف کر رہی ہے لوگ ہمارے مرے اور گورنمنٹ ان کو کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ٹی ٹی پی والوں کو معاف کر دیتے ہیں یہ جب تک ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا گروپس کا جہاں پہ یہ بیٹھ کے فیصلہ ہونا چاہیے اور وہ ایک طرح وہ کرزائی صاحب ہیں وہ ہمارے خلاف سٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں کہ عمران خان کون ہوتا ہے ہمارے لیے بولنے والا ہمارے معاشرے کو گالیاں دینے والا گو کہ وہ تو طالبان نے چلو رسپونڈ کر دیا لیکن ہمیں طالبان سے میکسیمم ایشورنسز لینی چاہیے اور وہ ایشورنسز تب آنی چاہیے کہ ہمارا بارڈر ریکگنائز کرو ٹی ٹی پی کو فنڈنگ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو وہاں پہ جو بٹھایا ہوا وہ بند کرو ان کے لوگ ہمارے والے کرو انٹرنیشنل کمیونٹی جو بار بار کہہ رہی ہے خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے وہ جاری کرو اپنا امیج سافٹ کرو آپ خود کام کرو نا ہم تمہاری جا کے تسلیاں دنیا کو کیوں دیتے رہے دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو اور یہ بارڈر جو ریکگنیشن والا سوال ہے اس پہ ایک سیریس بحث ہونی چاہیے اور حکومت کو پریشر ڈالنا چاہیے کہ حکومت ان سے بارڈر ریکگنائز کرائے یہ جب بھی پاور میں آتے ہیں فائدے لے لیتے ہیں اور ہمیں گندا کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے گندے ہوتے ہیں کہ جی طالبان جو ہے وہ پاکستان کی پیداوار ہے اور ہماری ایک بھی نہیں سنتا تو اس سے رپورٹ بھی کیا ویڈیو میں ایک آدمی نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار ہاں اچھا ہو گیا کہ ہم نے یہ فینسنگ جو ہے یہ ختم کر دی کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں لگی تھی یہ تو پاکستان کا علاقہ ہے ہی نہیں تو ہم نے اپنے علاقے کو خالی کروا دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ویسے تو ہمارا علاقہ جو ہے وہ ہے اٹک تک لیکن چلے یہ بھی صحیح کہ ہم نے اپنا یہ والا جو ایریا ہے کم از کم ہم نے اس کو واپس لے لیا اور یہ اٹک والی جو کہانی ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ شاید اس کو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے
اور تقریباً لاسٹ 75 ایئر سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ کچھ لوگ افغانستان کے کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ جہلم تک ہمارا ہے اور اس کے بعد پاکستان شروع ہوتا ہے. خیر anyway کیونکہ ایک لمبی میرے خیال میں ایک لا حاصل قسم کی بحث ہے اور شاید نہ ختم ہونے والی بحث ہے کہ اس کے اوپر اگر بات کی جائے، کیونکہ پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی بات ہوتی رہی اور یقیناً اس کے ساتھ بھی ہوگی. لیکن جو وہاں کے اسپوکس پرسن ہیں بلال کریمی وغیرہ اور باقی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ بالکل طالبان فورسز کے لوگ جو تھے انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اور کیونکہ یہ افغانستان کا علاقہ ہے تو ہم یہ علاقہ ایسے نہیں دے سکتے کہ پاکستان وہاں پہ جا کے اور اپنی کوئی باڑ لگا دے. تو یہ والی باتیں جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یار ان کو بڑی کچھ خوش فہمی آتی کہ نہیں یہ اب تو یہ شاید ونس فار آل جو ہے یہ ایشوز جو تھے ہمارے ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو گئے، وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ یقیناً افغانستان اور جو اسپیشلی ان کی بارڈر فورس ہے طالبان کی، میں نے کچھ کو دیکھا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ جو پرانے ہوا کرتے تھے مجھے ان سے شاید زیادہ مطلب ہارڈ کور قسم کے وہ لوگ لگتے ہیں. جو پچھلے تھے وہ تو ایک ملی اردو کے لوگ ہوا کرتے تھے، ایک فوج کا ایک باقاعدہ ادارہ ان کا تھا جس کو اب ٹیک اوور کیا طالبان حکومت نے. لیکن یہ لوگ ان سے بھی زیادہ سخت گیر مجھے نظر آئے ہیں. تورخم پہ میں نے ان کو دیکھا، اسپین بولدک میں نے ان کو دیکھا ہے، یا باقی جو ہمارے خرلاچی وغیرہ کچھ کراسنگ پوائنٹس ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو وہاں پہ ان کا جو رویہ ہے وہ کافی ہارش قسم کا ہوتا ہے، ہارڈ قسم کا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یار ہم شاید OIC کی کانفرنس یہاں پہ کریں گے تو اس کی وجہ سے وہ غالباً یہ والی چیزیں شاید اس کو اگنور کر لیں گے اور کہیں گے چلو ٹھیک ہے یار تھوڑا سا ایریا، کیونکہ ہے یہ زیادہ تر اگر ہم اس بارڈر کو دیکھیں تو آپ کو تقریباً جو موسٹلی علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقہ آپ کو نظر آتا ہے، یا ہے تقریباً بارڈر ہمارا ان کے درمیان. لیکن وہاں پر کیونکہ ایک پراپر پہلے سے کوئی اس قسم کی نشاندہی بھی نہیں ہے تو یہ والے ڈسپیوٹ تو لازمی ہے. لیکن کیونکہ وہاں پہ ایک پرائمری سکول بھی ہے، پلوسا جو جگہ ہے وہاں پر گورنمنٹ پرائمری سکول بھی ایک واقعہ ہے، اس کو بھی وہ طالبان کے جو فورسز کے لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو پرائمری سکول انہوں نے ہمارے علاقے کے اندر بنایا ہوا، پاکستان کے فلیگز اس کے اوپر لگے ہوئے کیونکہ پاکستان اس کو اپنا علاقہ مانتا ہے. لیکن وہاں سے جو طالبان حکومت ہے ان کا تو کسی نہ کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹ آف ویو ان کا نظر آیا. انہوں نے کہا ہاں طالبان نے یہ کارروائی کی اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ اصل سچویشن تھی کیا، اصل واقعہ تھا کیا. لیکن جو پاکستانی ہمارے فورسز کے لوگ ہیں انہوں نے اس پہ مکمل خاموشی اختیار کی اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہے. میں نے کچھ مختلف انٹرنیشنل میڈیا کی سائٹ سے اس سٹوری کو پڑھا تو تقریباً ساروں کا یہ سب کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم نے مطلب کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی ٹیک لے لے، کوئی مطلب ہم پوائنٹ آف ویو لے سکے ہماری فوج کا، تو ان کی طرف سے مطلب کوئی جواب نہیں آیا اور مکمل خاموشی جو ہے وہ نظر آئی. بہت دفعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی سپٹمبر میں جب فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا اسپین بولدک میں چمن بارڈر پہ، تو اس وقت بھی میں نے تورخم پہ دیکھا کہ جو افغان مطلب فورسز، اب میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے تو ان کی فورس ہی ہے جو بھی ہے، تو ان لوگوں کے پاس مطلب بالکل ہمارے ایریا
تک آنے تک ان کے پاس اپنی گنز وغیرہ، کسی کے پاس AK-47 تھی اور کسی کے پاس جو ہے وہ امریکن M16 اور اس طرح کی گنز تھی. لیکن دوسری طرف جب میں پاکستان کی سائڈ پہ پاکستانی فوج کے لوگوں کو دیکھتا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھے. اور میں کیونکہ بارڈر کراس کر رہا تھا اور تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا مجھے، اور اس دن بارڈر بھی بند تھا، تو میں جب قریب آیا ہوں تو میرے ساتھ کیونکہ 2 طالبان کے لوگ میرے ساتھ، انہوں نے سامان اٹھایا اور وہ میرے ساتھ آئے اس ایریا تک. تو پاکستانی فوج کے جو لوگ تھے وہ قریب نہیں آ رہے تھے، اور شاید اس لیے بھی نہیں آ رہے تھے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یار پتہ ان کا کوئی نہیں ہے، کسی بھی ٹائم میں جو ہے، کیونکہ ٹریگر سے وہ انگلی نہیں ہٹاتے ہیں. جب بھی میں کہیں ان کو دیکھتا تھا تو ان کی جو یہ والی انگلی ہے یہ بالکل ٹریگر کے اوپر ہوتی ہے. جہاں پہ بھی آپ ان کے فورسز کو، تورخم کو کراس کر لیں، اسپن بولدہ کو کراس کر لیں، یا کسی اور علاقے میں افغانستان کے آپ جلال آباد میں ان کو دیکھ لیں، یا آپ ان کو جو ہے کابل میں دیکھ لیں، یا پھر وادی پنشیر میں دیکھ لیں، یہ جہاں پر بھی ہے، قندہار میں ان کو دیکھ لیں، تو جہاں پہ بھی ان کی فورسز آپ کو ملیں گی تو بڑی الرٹ، اور ان کا جو انگلی ہوتی ہے یہ والی، یہ بالکل ٹریگر کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا ایک ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے اس لیے بھی رسپانس نہیں دیا کہ پاکستان کو بھی اس چیز کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے کہ پہلے ہی کافی سارے مسائل ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارے. تو اگر یہ اس کے اوپر کوئی بات کریں گے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور مسئلہ ہی کھڑا ہو جائے. تو اس وجہ سے خاموشی ہے، کوئی بات چیت نظر نہیں آ رہی. لیکن کیونکہ اگر کسی جن کے یہ خیالات تھے کہ یار افغانستان ڈیورنڈ لائن والا مسئلہ اب ختم ہو گیا، اور وہ لوگ وہ یہ نہیں کہیں گے، یہ والی بات نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے شاید بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں. لیکن یہ والا جو مدعا ہے اس کو ایز اٹ از وہ لوگ کیری کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے بھی کچھ سافٹ کارنر ان کے لیے دکھایا ہے. اور ابھی آج میں کوئی ٹویٹ پڑھ رہا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ پیسے ریلیز کریں گے. کچھ یونائٹڈ نیشن نے بھی اناؤنس کیا ہے، یورپی یونین نے، جرمنی نے اناؤنس کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ایک ریلیف ہے وہ وہاں مل جائے گا. اور جیسے جیسے ان کو ریلیف ملے گا تو ایسے ایسے وہ ہمیں نظر آئیں گے کہ وہ پھر پاکستان کو کہیں گے کہ یہ جو آپ لوگوں کی فینسنگ ہے اس کو آپ نے کہاں لگانا ہے اور کتنا پیچھے لے کے جانا. اور آیا جو 90% کمپلیٹ ہو چکا ہے، 10% رہتا ہے، اور اس طرح کے علاقوں میں تو پھر دیکھا جائے گا کہ یار افغان طالبان جو ہے وہ کہاں تک اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہاں تک اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اس وقت کیونکہ ایک کرنٹ ایشو تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.